صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب سارے حضرات درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ درود و سلام نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اسٹیج پہ جلوہ فرما عالی مرتبت عالی وقار ذی احترام حضرات علماء کرام مشائخ عظام عظمت صحابہ اہل بیت علیہم الرضوان کے عنوان سے سجائی گئی اس خوبصورت بزم نور میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ جانشین حضرت شیخ الحدیث صاحبزادہ حافظ حامد رضا صاحب نے بڑی محنت اور جدوجہد کے ساتھ اس بڑے اجتماع کا انعقاد کیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا پرجوش، بڑا خوبصورت اور بڑا ایمان افروز اجتماع یہاں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس کی برکات عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، جتنے بھی علماء اس کے سرنگ میں بھی بات کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر موقع پر ہر آدمی کی بات نہیں چلتی، بعض جگہ پر ایک خاص رنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس جگہ وہ رنگ ہی کام آتا ہے۔ تو کسی بھی شخص کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہے یا کسی کو بھی آپ فالو کرتے ہیں تو دوسرے کی ضرورت سے کبھی انکار نہ کریں۔ تو ماشاءاللہ یہاں ایک اچھا گلدستہ صاحبزادہ صاحب نے سجایا ہے۔ آپ نے ایک پرجوش خطاب سنا، اس کے بعد بھی ایک پرجوش خطاب سنا۔ تو اب چند باتیں میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آپ میری بات پہ توجہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی بھی قوم کے جب لیڈر بدنام ہو جاتے ہیں تو وہ قوم ساری بدنام ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کہیں کو پیغام لے کے آتا ہے تو سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار، یہ بندہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، یہ بندہ زیادہ مضبوط آدمی نہیں۔ ہمارے جو علماء ہیں وہ اسماء الرجال کی بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے یہ ثقہ نہیں ہے، یہ راوی کمزور ہے۔ عدالت کے اندر جب کسی آدمی کی گواہی لی جاتی ہے تو پہلے اس سے یہ حلف لیا جاتا ہے کہ تو جو کہے گا ٹھیک کہے گا۔ تو قوم کے جب لیڈر بڑے، توجہ ہے آپ حضرات کی میری بات؟ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کثیر لوگوں نے آنا ہے ماشاءاللہ، تو اب بھی نعرے لگ رہے ہیں، اس کے بعد بھی لگیں گے انشاءاللہ۔ تو سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ میری بات پہ توجہ کریں، ہم چاہتے ہیں وقت بھی ذرا بچ جائے کیونکہ 12:15 کے قریب وقت ہو گیا ہے، اور میزبان بڑی مشکلات کا شکار ہوتا ہے ایسے جلسوں میں۔ تو صاحبزادہ صاحب گھڑیاں بھی دیکھ رہے ہیں، مجمع بھی دیکھ رہے ہیں، اور سارے معاملات ان کے پیش نظر ہیں، اور میں جب سے بیٹھا ہوں میں بار بار انہیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو مجھے پتہ ہے کتنی آزمائش میں ہماری محفلوں میں میزبان بڑی آزمائش میں ہوتا ہے۔ تو میں نے خیر کسی بات کو طول نہیں دینا، میں نے 2-1 باتیں بڑی جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ہمارے ہاں ایک منظم سازش کر کے نا اولیاء اللہ کو بدنام کیا گیا۔ کتنا شور لوگ کرتے ہیں کہ داتا صاحب لوگ سجدے کرتے ہیں، لیکن آپ سویرے جا کے دیکھ لیں، صبح سے شام تک بیٹھیں کتنے لوگ آپ کو سجدہ کرنے والے ملیں گے؟ کوئی بھی نہیں ملے گا۔ لیکن داتا صاحب کے چاروں جانب پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں؟ لیکن ایک شور کیا گیا اور تیزی کے ساتھ لوگوں کو اس طرف مائل کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ معاذ اللہ وہاں تو شرک ہوتا ہے۔ داتا صاحب کا جو مزار کا احاطہ ہے وہ چھوٹا ہے،
اور وہاں جو مسجد ہے وہ بہت بڑی ہے. تو مزار شریف پر حاضری دینے والوں کی تعداد اگر آپ وقت کے تعین کے حساب سے لگائیں تو جماعت کے وقت لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور حاضری دربار کے وقت لوگ تھوڑے ہوتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ داتا صاحب آج بھی لوگوں سے نماز ہی پڑھوا رہے ہیں, آج بھی داتا صاحب قرآن پاک ہی پڑھوا رہے ہیں, آج بھی. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ پراپوگیٹ چیزیں جو ہوتی ہیں تو ان کو زیادہ, اب کیا کیا گیا کہ داتا صاحب کو بدنام کر دو, اور معاذ اللہ اسی طریقے کا معاملہ بہت ساری جگہوں پہ, بہت ساری جگہوں پہ, بہت سارے ہمارے مشائخ کے ساتھ یہی معاملہ ہے, بہت سارے. تو آپ اچھی طرح سمجھے چیزوں کو. دیکھیں میں بڑے کھلے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں گولڑا شریف گیا تھا تھوڑے دن پہلے تعزیت کرنے کے لیے, چھوٹے لالا جی رحمت اللہ علیہ. تو مجھے صاحبزادگان ملے, میں ایک بڑا چھوٹا سا آدمی ہوں, ایک کسان کا بیٹا ہوں, میرے ساتھ انہوں نے بڑا پیار کیا, اور صاحبزادگان نے جو اپنے کلام لکھے تھے وہ مجھے دیے. ہم دور رہتے ہیں تو چیزوں کو اور رنگ میں دیکھتے ہیں, اور قریب جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کھل کے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو ضروری ہے کہ آپ ہر چیز کو منفی لیں گے, آپ چیزوں کو سمجھیں. اب ایک کام اور تیزی سے کیا گیا, اور تیزی سے. آپ مہربانی کریں, یہ نوجوان میری بات پہ غور کریں. میں کوئی کسی تفصیل میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی منسٹری کس طرح کی تھی, مجھے نہیں پتا کہ ان کا شاگردوں کے ساتھ رویہ کس طرح کا ہے. میری ان سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں, میں نے انہیں اخلاقی طور پر ایک بڑا معتدل آدمی پایا. سبحان اللہ. آپ ہر چیز کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ جو جس چیز کا آپ کے ساتھ تعلق ہے آپ اس کو ڈسکس کریں. میرے سامنے آ کے کچھ لوگ نا کہتے ہیں, پہلے چلیں انسان وقت کے ساتھ اس کا ذہن بڑا کھلتا ہے, کہتے ہیں فلانا خطیب بڑی شور لگاتا ہے تو فلانی جگہ آپ کی بڑی ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میں تو ایک بندہ ہوں, ایک دن میں ایک جگہ ہی جاؤں گا نا. پتہ نہیں میرا شور والا خطیب کتنی جگہوں پہ جا کے مصطفیٰ کریم کی محبت میں لوگوں کو رلا آئے گا. آپ دوسرے کی ضرورت سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہی حال اب صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ کیا گیا. آپ بڑی گہری اس سازش کو بھانپیں, بڑی گہری. آپ آج نیٹ کھولیں, آپ کو اس کے اوپر ملے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں دین سکھایا اور سمجھایا ہی جناب ابو ہریرہ نے. ہمیں حضور کی حدیثوں تک پہنچایا کس نے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب ایک منظم سازش کے تحت آپ ایسی ہستیوں کو بدنام کرتے ہیں, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, صاحبزادہ پیر محمد عارف بہاول اکشا صاحب, تو تیزی کے ساتھ دیکھیں نا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث تک ہمیں کون لے کے گیا؟ صحابہ لے کے گئے. حضور کا ادب, اس کی تھیوری تو قرآن مجید نے بتائی تھی, پر وہ نبی پاک کا ادب پریکٹیکلی کر کے کس نے دکھایا؟ صحابہ کرام نے. ہمیں قرآن و سنت کو سیکھنے کا اور آگے اس کی روایت کا اور پھر دین پر عمل کا جو ذوق ہے وہ سارا ہمیں صحابہ نے کر کے دکھایا, اہل بیت نے کر کے دکھایا. وہ اکٹھے رہتے تھے, ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک تھا اسے قرآن پاک نے بیان کیا. کا اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافروں پہ سخت تھے, آپس میں بڑے رحم دل تھے. سبحان اللہ. انہوں نے ایک دوسرے پر اتنا احسار کیا. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم سن لیتے ہیں سمجھتے نہیں. جس بندے کے 2 مکان تھے نا, اس نے اپنا ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. سبحان اللہ. خدا را میری بات کو سمجھیں, آپ اس پہلو کو سمجھیں. آپ کن لوگوں کو لوگ آپ کے سامنے مشکوک کر کے پیش کر رہے ہیں. صحابہ کرام میں سے ایسے لوگ بھی ہوئے جہاں علماء بیٹھے ہیں, پوچھ لیجئے گا, جس کی 2 بیویاں تھیں نا, اور اس کا ایک بھائی آیا مکے سے ہجرت کر کے, اور اس کی بیوی نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ تو کلمہ پڑھتا ہے, میں تیرے ساتھ نہیں جاتی. یہاں اس کے سسرال والوں نے روک لیا. تو یہاں جب وہ آیا اور اسے ضرورت تھی اس کی کہ اس نے گھر بسانا تھا, تو انصاریوں نے اتنی بھی قربانیاں دی کہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا. آپ اس بات کو کیا معمولی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ یہ میرا مہمان آیا, بھوکا ہے, اسے لے جا روٹی کھلا. تو گھر لے گئے. کبھی کسی کو پتہ چل جائے نا کہ میرا بچہ آج بھوکا ہے, تو بندہ ہو سکتا ہے گاڑی کی ٹکر کھمبے کے ساتھ ہو جائے, ہوش بھول جاتا ہے. لیکن آپ پڑھیں بخاری مسلم,
सहाबी ने खाना मुस्तफ़ा के मेहमान को खिला दिया सुभान अल्लाह। और अपने बच्चे भूखे सुला दिए, भूखे। और सुबह जब दरवाज़ा रसूल पे आए तो रब करीम ने फरमाया वयुक्सिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, फरमाया ये मेरे महबूब के वो गुलाम हैं कि इन्हें शदीद हाजत भी हो तो फिर भी अपने भाइयों के लिए कुर्बानी दे दिया करते। उम्मत मुस्लिमा के पहले लीडरान की सहाबा हैं, ये अहले बैत हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि वो मुहिब्बे अहले बैत है जो सहाबा की तौहीन कर रहा है? माज़अल्लाह, आप क्या समझते हैं? उसको तो बाकायदा इस काम लगाया गया है, उसकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो सहाबा को माज़अल्लाह बदनाम करेगा तो पहले मुखातब जो हैं इस्लाम के, जब वही ठीक नहीं बचेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? मैं कह रहा हूँ कि ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बाबत तो बात आपके सामने आ गई। मैं साहिवाल यूनिवर्सिटी में था, एक तालिब इल्म मुझे कहने लगा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, ये मैंने एक तकरीर सुन ली है नेट पे हज़रत अबू हुरैरा के ख़िलाफ़। तो मैंने उसे कहा कि इस मौलवी ने तुमको हवाला नहीं दिया तो मैं तुझे बुखारी मुस्लिम में सुनाऊँ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, अबू हुरैरा और इसकी माँ की मोहब्बत मेरे कलमा पढ़ने वाले मोमिनों के दिलों में पैदा कर दे। और फरमाया, ऐ अल्लाह, मोमिनों की मोहब्बत इन दोनों के दिलों में पैदा कर दे। आप देखिए, अगर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से कच्ची बातें की जाएंगी तो हम तो दरमियान में रावियान हदीस पर बहस कर रहे हैं, सिका गैर सिका अलग अलग कर रहे हैं। तो अगर हज़रत अबू हुरैरा पर ही कलाम शुरू हो जाए तो बात कहाँ तक जाएगी? क्या आपके मुल्क में हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में लोगों ने बड़ी कमज़ोर बातें नहीं की? कैसे जिहाद करेगा उम्मत मुस्लिमा का नौजवान कि जब ऐसे मुजाहिदीन, ऐसे मुजाहिद, एक बंदा गुजरा, हुजूर ने फरमाया कौन है? या रसूलल्लाह फलां है। सरकार ने कुछ कलिमात कहे, खामोश हो गए। एक और बंदा गुजरा, तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, कौन है? हुजूर फलां बिन फलां है। हुजूर ने कुछ बातें की, खामोश हो गए। फिर एक शख्सियत गुजरी तो हुजूर ने फरमाया कौन है? या रसूलल्लाह खालिद बिन वलीद हैं। तो सरकार उठ के बैठ गए। हुजूर फरमाने लगे ये तो मेरे अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार का नाम है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तरीके के साथ और कितनी जद्दोजहद करके मुख्तलिफ लोगों को, हत्ता के, तवज्जो है मेरे दोस्तों की, हत्ता के सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कितनी कच्ची और कमज़ोर बातें। मैं तो अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये बातें पहले भी हुआ करती थी, लेकिन अब चलो मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आने लग गई हैं। पता नहीं ये बेहूदगी कब से जारी थी और किस किस अंदाज में सहाबा और अहले बैत के बारे में लोग कमज़ोर बातें कर रहे थे। मेहरबानी फरमा। और इसी रंग में फिर एक और शोर भी उठा। तवज्जो है मेरे दोस्तों? अरे देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ भाई, इसी शोर के अंदर, इसी जज्बे के अंदर फिर लोगों ने माज़अल्लाह यजीद जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। अस्तगफिरुल्लाह। ये अहले सुन्नत जो होता है इसको कहते हैं मसलक इत्तिदाल। ये अल्लाह तबारक व तआला के फजल से अगर सहाबा की नौकरी करता है तो अहले बैत की गुलामी करता है। सुभान अल्लाह। तो दोनों तरफ आपको खास ख्याल करना है। खास ऐसा ना हो कि हमारी रैलियों के अंदर छुप के, पर्दे के अंदर जिस तरह वो लोग आ जाते हैं ना मोटरसाइकिल चलाने वाले, इसी तरह कुछ लोग इस तरह के भी आ जाते हैं जो बदबख्त यजीद जिंदाबाद भी कह के गुजर जाते हैं। और चूंकि अब मीडिया पे उस बंदे की बात चलती है जो कोई अनोखी बात करे, सीधी सादी बात तो सारी दुनिया ही कर रही है, कोई अनोखी बात करता है तो उसकी बात चलती है। और हमारे वो चलाने वाले भी ना डरते नहीं अल्लाह ताला से। मैं कहता हूँ कि यार, अगर किसी बदबख्त ने यजीद के बारे में कोई बात कह दी थी तो तूने इतने मसाले लगा के क्यों उसे चढ़ा दिया है? तू थोड़ा ख्याल करता। अगर उसने जुल्म किया तो तुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि मेरे व्यूज़ बढ़ जाते, तूने उससे बढ़कर ज्यादती कर दी। तो मेरे अजीज़, एक पूरी मुनज़्ज़म साजिश के तहत तिरमिज़ी शरीफ सुनिए और हदीस पाक का जो अंदाज़ है उस अंदाज़ के अंदर बात को देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाने लगे, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना। फरमाया मेरे बाद उन्हें अपनी ज़ुबानों का निशाना ना बनाना।